بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی نہایتی قابل احترام علماء اسلام جتنے بھی سادات و علماء حفاظ و قراء صوفیاء اس بزم دے اندر تشریف فرمانے بندہ ناچیز نالوں او سارے علمی اور روحانی اعتبار نال فوق اور بلندر نے مگر بزرگ اگر ڈیوٹی لگا دے تو چھوٹیاں دا حق ہوندا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی صحیح سر انجام دے میری ڈیوٹی لگائی گئی میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں بزرگاں دی خدمت وچ گزارش ہے اگر میں کسی جگہ تے ڈیوٹی وچ کوتاہی کراں تو میں نو سمجھا سکا اتھے پیچھے نہیں ہونی ہاں جی اور اگر میں ٹھیک کراں تو اتھے ہی میں دعا دے اچھا ہے نا اور بالخصوص عزیزم شوکت صاحب اے بھائی صاحب میرے کو تشریف لے آئے ساجد ہاں ساجد سوری میں نام بھول گیا ساجد کوئی اور بھی نار لگا رہے مدنی صاحب ہاں ساجد مدنی صاحب تو یہ تشریف لے آئے کہ میں حاضر ہوں تو اللہ نے ایسا چاہا انہاں دی دعوت وچ خلوص سی تو خلوص بھری دعوت دی وجہ تو حاضری ہو گئی اللہ انہاں برکت عطا فرمائے یہ لوگ اصل وچلے سرمایہ اہل سنت جڑے اپنا سرمایہ دین تے لگا دے تو انہاں دی اور عزیزم رشید بھائی دی وساطت نال آہ کر تواڈے کول حاضر ہویا ہے چند گزارشات پیش کرانگا
اللہ میری اور آپ سب دی حاضری قبول فرمائے اور میلاد شریف دے بابرکت ماحول وچ سانو مقصد میلاد عطا فرما دے. عزیزان من، دین نو علم والے لوگ ترے حصوں وچ تقسیم کر دے گا: اعتقادات، عبادات اور معاملات. جی سمجھ آگئی بھائی صاحب؟ دین نو جڑے پڑھے لکھے علماء نے وہ ترے حصوں وچ پہلا حصہ ہے اعتقادات، کہ بندے دا عقیدہ وہ 16 آنے ہونا چاہیے. 16 آنے ایک پنجابی زبان دی اور اردو زبان دی اصطلاح ہے. روپیے وچ 16 آنے ہوندے. ایک روپیے وچ آنے کتنے ہوندے؟ اگر ایک آنا گھٹ جائے تو روپیہ پورا نہیں ہوندہ. تو ساڑھے بابے کسے شہر مکمل بیان کرنا چاہتے ہیں دن بھئی یہ چیز 16 آنے. تو اس واسطے کی تھی بھی عقیدہ بھی پورا 16 آنے ہونا چاہیے. کسے ایک جگہ تمہیں کمی نہیں ہونی چاہیے. معاملات اور عبادات انہاں وچ ساڈے کولوں کمی ہو بھی جاندی ہے، ساڈے کولوں کمی ہو جاندی ہے، اور ہو جائے تے او دی معافی بھی ہو سکتی ہے. مگر عقیدے وچ کمی ہو جائے تو دی معافی نہیں ہو سکتی. زیادہ لمبی دیتے تقریر نہیں کرانگا، ایک جملے میں ساری گال سمیٹ دیا. بالکل سادہ کر، لمبی تقریر نہیں کرنی. لمبی بھی کر لانگا لیکن پھر کدی کرا آج نہیں کرا. کہ بہت سارے عقیدیاں والے اپنے اپنے عقیدے نو صحیح آندے نے. کوئی مولوی صاحب کوئی چھوٹی جی ہو جی گل نو دستے جی دے نال سانو پاک ہو جائے اے صحیح ہے تے اے نہیں صحیح. اے لمبا علم کلام نہ سنا ہو سان اسی چھوٹی جی گل چے دسو تے سر میں چھوٹی جی دسن لگا. جدو پرانا زمانہ سی نا مدنی صاحب تے کرو بندہ نکلے آتے بیبیاں آدھیاں آئیاں کیوں لئی آیا جائے جائی دا تے کیوں لے کے گھر آ جائی دا. کوئی روڑا نہ ہوندہ بھئی کیوں نو کی ہے کی مسئلہ ہے کی خرابی ہے کی گل ہے بھئی کیوں جو ایک کو سی دیسی ہو گیا دلے. ہون زمانے کروٹ بدل لئی، کشمیر آ گیا، ڈالڈا آ گیا، تلو آ گیا، صوفی آ گیا، اور بھی تو انتے مدنی صاحب بڑے نہ ہوں دے ہونے. ڈھیر ساریاں برینڈز آ گئے. ہون جے تو گھروں نکلن لگن نا تے مائیاں آکھن با کیوں لئی آوے جائے تو ہون پوچھنا پوندا ہے کیڑا. کیونکہ مارکیٹ تے چھوڑ بڑے گھیو آ گئے نے کیڑا وہ آندے نے دیسی. ہون کو بندہ آکھے بھئی ایک کیوں دے نال دیسی کیوں لا لیا جائے. تو انہوں اندر سانگے بھئی دیر سارے گھی دے برینڈ نے انہوں وچو سیان کرن آستے گھی دے نال دیسی لانا ضروری ہے. جی میں گھی دے نال دیسی لائیے تے ہزاراں برینڈ سے پہچان ہو جاندی ہے بس ساڑھا مطلوب کیڑا ہے. ایویں جدو عقیدے دے نال بریلوی لگا ہوئے آپے سیان ہو جاندی ہے کیڑا. بھائی آپ کو سمجھ آئی کہ نا آپ کو سمجھ آگئی ماشاءاللہ. تو ایلی گل ہوتی ہے مقصد ہوتا ہے گل اندر سمجھانا. وہ آگئی گل ہو گئی. اسی اپنے آپ نو اہل سنت ہو کے بریلوی کیوں کہلوانے ہیں وہ دی وجہ ہے
چونکہ اہل سنت ہن ڈھیر قسماں دے ہو گئے، لہذا مشینی تے دیسی گھیو دی سیاح واسطے جویں دیسی نال لانا پوندا ہے۔ اور ایک اور گل کراں گا، ذرا اور کراں گا، دیسی وچ بھی ہن مسئلہ آ گیا، کریم دا بنیا دیسی، دہی وچ ڈالڈا ملا کے بنیا دیسی۔ تو ساڈے پنڈاں وچ نا ایک گھر ہوندا ہے وچ لمبرداراں دا، پنڈاں وچ او پھر بندے آندے نے بھائی دوجیاں دا نہیں پتا تے جیڑا حویلی والے لمبرداراں دا گھیو ہے نا اندے وچ ملاوٹ نہیں، دوجے دیسی وچ بھی ملاوٹ ہو سکدا ہوئے پر حویلی والےاں وچ ملاوٹ آئی گل، جویں حویلی والےاں دے گھیو وچ ملاوٹ نہیں ایویں بریلی والےاں دے عقیدے وچ ملاوٹ نہیں۔ نال ایک متصل جملہ سن دے جائے جی، جس بندے بریلی دا نام سن کے گھبراہٹ ہوئے وہ سر تے 7 قرآن دھر کے بھی آکھے نا میں سننی ہاں تو دے کو روڑا ضرور ہوتا ہے۔ فقیر دی گل تے غور رکھو، وہ دے سر تے 7 قرآن ہو تے آکھے میں سننی ہاں تے بریلی تو میرا دل گھبراندا ہے، تو سمجھ لیا ہے وچ کوئی روڑا ہے۔ وہ بابا جی رضوی صاحب نہ آندے ہوندے بگل وچ کو جو ہو رہے بھئی جدو تو ہیں سنی تے پھر بریلی تو گھبراہٹ کیوں محسوس کرنا ہے؟ جدو بندہ آکھے نا میں ہاں سنی تو انج بریلی شریف تو میرا دل گھبراندا ہے، وہ تو سمجھ جائے کرو وہ ہن گل وچ کچھ ہو رہے۔ اچھا میرے نام نال بریلوی نہیں لکھیا، میں کدی لکھوایا نہیں، میں کدی بریلوی کہلوایا بھی نہیں، تسی بھی کوئی نہیں کہلواندے ہونا، لیکن اگر سان کو آکھے نا بریلوی ہو تو اسی یہ مینا نہیں سمجھ دے، اسی یہ نتے ناز کرنے ہیں۔ اور ساٹھے آستے کوئی مینا نہیں با تسی بریلوی ہو دے آکھے جی باس کی کریے پھر بریلوی، الحمدللہ سی بریلوی۔ یہ فرق ہوتا ہے نا، آن کرنا ہے چیز میں، قبول کرنا اور تسلیم کرنا۔ میں ایک مثال دینا تو کسے نمازی بندے دا پتر چوری کرے تو پولیس ان پھاڑ کے لئی جاندی ہوئے تو دوجا نمازی پوچھے بھائی جی اے تو اڈا منڈا ہے جنہوں پولیس لئی جاندی ہے چوری دے کیس ہے، جو نمازی مندہ ہے با میرا ہے، لیکن وہ آندہ ہے بس جی پھر ہن کی کرا میرا ہی ہے اے بھی تسلیمی، میں جی ہن میں کی کرا پھر ہن میرا ہی ہے، میں کی کرا تے جے نمازی دا پتر بن جائے نا حافظ تے مسلح تے کھلو کے تراوی پہ پڑھدا ہوئے تے دوجا نمازی پوچھے بھائی یہ منڈا تو آٹا ہے جڑا تراوی پہ پڑھدا ہے تے پھر مندا وہ بھی ہے میرا ہے پر فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہاں جی الحمدللہ میرا ہے۔ یہ مننے چ بھی فرق ہے، جڑا بریلی شریف دی نسبت نو معذرت خان نہ انداز وچ مندا اس منیا نہیں، اس منیا جے ناز کیتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین میرے امام دا نام محمد رضا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا بھائی صاحب کے نہ آیا؟ انج کہہ لو جدید زبان کہ احمد رضا دا نام اہل سنت وچ ٹیسٹر دی حیثیت رکھدا ہے۔ جس مولوی لاؤ یا پیر نو لاؤ جی اگو بڑے تے سمجھے اندروں شاٹ ہے، موٹر نہیں اگو شاٹ ہوندی یا پکھا، وہ جڑا اگو بڑے نا تسی سمجھ لینا اندروں ہاں وہ جو تے صحیح پہ لگتا ہے پر اندروں شاٹ ہے۔ بھائی جی تے لڑائی دی لوڑ کوئی نہیں، جیڑی شے شاٹ ہوئے ہوندے تو بھی شارانا چاہیے، کو لڑنے دی کو لوڑ ہے، لڑائی دی تو نہیں ضرورت، لیکن جدو سمجھو بس شاٹ ہے تو دا مطلب ہے پرہیز کرو۔ ایسے مولوی اور پیر تو سنین پرہیز کرنی چاہی دیئے جڑا احمد رضا دے نام تو شاٹ ہوندہ ہوئے۔ آپ انہوں سمجھ آگی کیا؟ اللہ آپ انہوں برکت عطا فرمائے۔ میں متکلم نہیں، میں تے چھوٹا جا آدمی ہاں تو متکلمین دے ہوتے باس کر دینے عقائد دی دنیا ہوتی،
لیکن جڑا میں نہ ہوندا ہے جڑا میں سمجھیا ہے جدے اوتے میں کھلوتا ہوں میں تانوں دس تے سکنا نا میں ایتھے ہاں میں تو انہاں بھی نہیں بلا ہن دس سکدا میں کتھے کھلوتا میں اپنا تے تھاں دساں نا میں ایتھے جے تو جن لگے با ٹھیک تھاں تے ہو میرے نال آ جا میں دس رہا میں اوتھے ہاں جتھے میرا امام محمد رضا ہے توجہ ہے بھائی صاحب اگر کوئی آکھے کہ اے کیوں کیتا ہے انہاں کیا کرو کیوں کیے وہ آکھے گا اللہ تا تہاڈا نام مسلمان رکھیا ہن پھر تساں نہ لگا اے کیوں لا لیا ہے تو عرض ہے اللہ نے نام رکھا مسلمان 6 سال مسلمان چلتا رہا 7ویں سال اللہ نام بدل کے مومن رکھ دیتا ہے جدو حضرت عمر کلمہ پڑھیا پہلی باری مومن دا لفظ دعا ہے پھر جدو 5 سال اور لگ گئے 6 سال اور لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کسے نو مہاجر کہہ دیتا کسے نو انصار کہہ دیتا تو آئے تھے وہ مسلمان ہی لیکن پہچان آسے آکھا گا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار پھر نام بدلیا پھر اتھے بھی گل نہیں رہی جدو صحابہ دے منکر امت اچھ پیدا ہوئے وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ دی پیروکار جماعت نو اہل سنت و جماعت آکھیا جان لگ گیا پھر اہل سنت و جماعت دے اندر اشعری اور ماتریدی جو الفاظ سن یہ عقائد اعتبار نال ساڑھے نام دا جزو بنے کسی نے اعتراض نہیں کی کیونکہ معتزلہ آ گئے رافضی آ گئے معتزلہ آ گئے بہت سارے لوگ آ گئے تو انہوں نے مقابلے پھر اسی ماتریدی ہو گئے امام ابو منصور ماتریدی دی وجہ پھر شافی مالکی حنبلی حنفی آئے تو اسی غلط دوجیان بھی کوئی نہیں آکھیا پر اسی اپنے نانڑ حنفی لا کے تے اپنی پہچان دے سی کہ اسی حنفی ہاں تو مسلمان پھر اسی نہ رہے جدو حنفی ہوئے جدو مسلمان رہ کے بھی حنفی ہو سکنے ہیں شافی تے مالکی ہو سکنے ہیں تے سنی رہ کے بھی بات مذہبہ تو سیان آستے اگر کوئی نال بریلوی کہہ لوے تے اس نو نمی گل نہ سمجھا کرو ہر دور اچ مسلمان اپنی سیان آستے نام رکھ دے رہے ہر قوم دا اپنا امتیاز ہوندہ ہے ساڑھا امتیاز ہے کہ اسی اللہ حضرت دے نظریات نو فالو کر لیں یہ دے اتے اعتراض نہیں بڑھنا اور گھبراہٹ بھی نہیں بڑھنی چاہیے گھبرانے دیئے دے اتے ضرورت ہی عزیزان محترم حیاء اہل سنت الحمدللہ سی اہل سنت اور یہ وجہ ہے کہ اللہ حضرت نے خود کوئی اپنا نما مسلک نہیں بنایا بریلوی مسلک کوئی نہیں مسلک اہل سنت ہے مسلک حنفی ہے بریلوی سیانے بریلوی ٹیسٹر ہے چیک کر دے بدرود آلے کیڑے نے دوجے کیڑے یا رسول اللہ آلے کون نے دوسرے کون نے سرکار نو حاضر و ناظر نور بشر اے سارے اعتقادہ ان سارے گھن کر کے دستر نالو ایکو باری چاکھئے نا بریلوی تو اندر پتہ لگ گیا تو اسی کون حضرت ساریاں گلہ دسنے دی لوڑی نہیں رہی سوائے عزیزان من عقیدے دی اندر بندے نو پکا سنی ہونا چاہیے ایک لائن اور بول کے اگر لنگ جانا سنی ہوئے جڑا سارے صحابہ دا احترام کرا اور جڑا اعتقاد ہوئے کہ ہر صحابی نبی اس تو بھی نہ گھبرائے اور سنی ہوئے جڑا اعتقاد ہوئے کہ حضور دی ساری آل نو مندہ ہو ساری آل دا کی مطلب ہے مطلب ایک بیٹی مننے تے تنہوں نہ مننے تے پھر ساری تے نہ مننے ساری دا مطلب ہے چواں صاحبزادیاں دا احترام کرے ساری دا مطلب ہے کہ صرف امام حسین دی اولاد نو امام نہ مننے امام حسن دی اولاد نو امام مننے ساری دا مطلب ہے کہ داتا صاحب امام حسن دی اولاد نے انہوں نے امام مننے
ساری دا مطلب ہے غوث پاک امام حسن دی اولاد نے انہوں نے بھی امام بندہ ہوئے حسن مسنہ تو لے کے 11ویں والے شاہ تک سارے نے مننے سنی ہوئے جڑا 10ویں والے دا بھی نوکر ہوئے 11ویں والے دا بھی نوکر ہوئے تے 12ویں والے دا بھی نوکر ہوئے 10ویں مولا حسین پاک تے انہاں دی اولاد دیئے 12ویں مولا 11ویں مولا حسن پاک تے انہاں دی اولاد دیئے اور بھائی صاحب 12ویں نہ ساریاں دے سردار محمد مصطفیٰ سرکار داویں 11ویں تے 12ویں سنی ساریاں مندہ ہوئے وہ سنی میں بھی اسی آل رسول دے غلامہ تو میں کہ 11ویں پکانا تیرا پتہ لگے تو آل رسول دا غلام ہے 10ویں تے بڑا تو بھائی صاحب تیز ہوئے ہیں تو 11ویں کی دے کر لیا پھر سنیے کیونکہ 10ویں چھوٹے برا دی اولاد دیئے تو 11ویں وڈے برا دی اولاد دیئے تو سنی تفریق دا قائل ہی نہیں اسی وڈے برا دے بھی نوکران نکے برا دے بھی نوکران ایک جملہ سن دے کاشکی سے ساتھی دی سمجھ بہ جائے جدو وڈے تے نکے دو براواں دے نوکر ہوئیے نا تو مڑ وچ اے فرق بھی نہیں رہندا کہ چھوٹے برا صلح کیتی ای کربلا مولا حسین نے کربلا میں صلح کیتی ای ہورنا تو اسی کدی ہورنا لڑے کدی انہاں تے تنقید کیتی ہے حالانکہ وہ پہنا امام حسین نہ لڑ دے رہے لیکن جدو امام حسین نے صلح کر لئیے تو اسی انہاں نہ راضی ہو گیا اور انہاں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ صدریاں وہی نہیں ارادے جنہاں نال چھوٹا برا صلح کرے انہاں نال بھی نہ لڑو جنہاں نال وڈا برا صلح کر لے انہاں نال بھی نہ لڑو بھائی صاحب سمجھ آئی کہ نہ آئی ہو کہ دوہاں مننا ہے نا تو پیچھے کھڑے ہیں پیچھے کھلونا لیانے یہ سکھ رہندا ہے بھئی اگے کھلنا ہے میرے مرشد حسن حسین جی میں وہ کرنا سی انہوں نے مگر کھلوتے ہیں آپ بڑی ساڑھی گال ہی کوئی ساڑھی اپنی گال ہی کوئی نہیں وڈیاں دی گال ہے جتھے سائیں راضی نے اتھے اسی راضی ہیں جتھے رینج نے اتھے اسی رینج ہیں ساڑھی گال کوئی نہیں گل مولا حسن دیئے تھے گل مولا حسین دیئے اسی تو انہوں نے پیچھے کھلوتے ہیں ساری آل دے نوکر الحمدللہ رب العالمین ایمان اور عقیدہ ایتھے رکھیا ہویا ہے کہ کنڈ کرنا تو پنجانو اے ساؤنڈ والے بھائی صاحب سارا ساؤنڈ چلا میلاد شریف تے جڑا سڑتا ہے نا وہ بندہ ہوئے یا ساؤنڈ ہوئے ان سڑ جانا چاہیے ان رکھنا ہی نہیں چاہیے کی خیال ہے توڑا جیڑا میلاد شریف کے سڑتا ہے ان سڑن دے وہ ڈبا ہوئے یا مطلب ہے ہمیں ساؤنڈ دے ڈبے دی گل پہ کرنا تسی پتہ نہیں کی دے لے گئے جی عزیزان دی وقار فرمایا کنڈ کرنا تو پنجانو منہ پھیر نہ یارا تو پنجانو جے منڑائی مڑ چار ضروری نے پنجانو جے منڑائی مڑ چار ضروری نے نہ رشتہ ضروری نے نہ یار ضروری نے وچ قبر دے بخشش لئے سرکار ضروری اجے نا تسی اتھے نہیں سنیا جتھے میں سنا رہا میں جب تسی اتھے سنیا میں تو انداز دیا گا کہ بھئی ہون تسی بھی اتھے ہی سنیا جتھے میں سناندہ پہ اگر نہیں سنو گے تو میں داد نہیں دیا گا تو انمی نہ سوادہ پہ تو بالکل نہ دے ویا میں تے اندھے ہی نہیں بدھکے نال دیو جتھے تو ان لگے با گل چنگی اتھے تسی سبحان اللہ کہہ چھڑیا ہے نہ لگے چنگی تو نہ بالکل کریا ہے جدو تسی صحیح آکھیا میں بھی آکھاں گا سبحان اللہ بھئی اچھے رہے ہو بنے تے آکھنا ہے نا عزیزان دی وقار توجہ نال سنیے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے
رشتے ضروری قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم ساری گل دا مفہوم ہے نار رشتے ضروری مطلب ہے نہیں رشتے ضروری ہیں نا ہیں رشتے ضروری نے پر حضور تو ضروری اللہ فرماتے ہیں وآتی ذی القربى حقہ رشتہ دار تے ہے نہیں رشتہ دار ہے نہیں وایتاء ذی القربى رشتہ داران دے حقوق ہے اور وہ حقوق ہے نہیں وہ حقوق دینے چاہیے لیکن سوال ہے امتی اتے سب تو زیادہ حق کی دے اگر اس موضوع تے آپ نے مکمل تفصیل ملاحظہ کر لی ہوگا نا کیونکہ علماء تشریف فرمانے تو الشفا پڑھو الشفا شریف اس موضوع تے کہ رسول اللہ دے امتی دے حق کی دنے بھائی صاحب آپ نو سمجھ آئی کہ نا رسول اللہ دے کتنے حقوق نے امتی دے قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے احسان فرمایا بسارے ایک جگہ دے کٹھے فرما دیتے میں ذرا پڑھو میں تے بھی نہیں آگ سکتا بس سارے کٹھے ہو سکتے ہو سکتا ہے کوئی بھیج بھی رہ ہی گیا ہوئے کیونکہ سرکار دی مدحہ مکمل تے ہو ہی نہیں سکتے لیکن بہت جامع کتاب ہے اس موضوع تے کہ امتی تے حضور دے حق کتنے تو ساڑی ماں دا ساڑے تے حق ہے باپ دا حق ہے بھائی دا حق ہے رشتہ داران دا حق ہے لیکن اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال تواڈے بیٹے تواڈے ماں باپ تواڈے برا تواڈیاں بیویاں تو جو ہے جی تواڈے بھائی تواڈیاں بیویاں اللہ تعالیٰ نے رشتے دی ترتیب وچ بیوی نو چوتھے نمبر تے لے آندا آباؤکم ابناؤکم پہلے نمبر تے ماں باپ دوسرے نمبر تے اولاد تیسرے نمبر تے برا چوتھے نمبر تے بیویاں پرابلم پتہ ہے کدوں پیدا ہوندی ہے عقیدہ ہوئے یا گھر جدوں چوتھے والے پہلے تے لیاونا جے نا وہ مسئلہ پیدا ہو جائے نہیں سمجھ آئی گا ہاں جی عقیدہ ہوئے یا گھر ہوئے بھائی صاحب چوتھے آڑیاں جدو پہلے تے لے ہوندے ادو پرابلم پیدا ہوندی ہے چوتھے آڑیاں چوتھے تے ران دے لیکن بھائی صاحب ڈاٹے ہوئے یا پھر گھر آڑے ڈاٹے نمبر انہاں دا چوتھا ہوا دے نسی پہلے تے ران لیکن مولا علی یہ نہیں فرماندے میں نے پہلے تے لے آؤ توجہ ہے سرکار تقریر ہو گئی تو سمجھ رہی اللہ تو ان برکت عطا فرمائے بیویاں براواں تو بعد نے شریعت قرآن دی ترتیب ہے بیویاں براواں تو بعد واہ 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 ماں باپ پہلے پھر اولاد پھر بھرا موڑ بیویاں پھر رشتہ دار پھر رشتہ داراں تو پیچھے مال بھائی صاحب ایتھے بھی تے فرق ہے نا مال پیچھے میں رشتے اگے نے لیکن آج کل رشتہ دار پیچھے رہ گئے نے مال اگے لگ گئے مال وچ پھر بینک بیلنس ہے سمانے تجارت ہے تو اڈا کوٹھیاں ترائے چیزاں مال وچ گنی ہیں تجارتن تخشون کسادہا مساکن تردونہا ترائے چیزاں گنی ہیں تو فرمایا پانچ رشتے تے ترائے آٹھ چیزاں ترکڑی دے کے پاس سے گھر آباؤکم اپنے ماں باپ ترکڑی دے کے پاس سے ابناؤکم دیاں تے پتر ایک پاس سے ترکڑی دے کے پاس سے گھر دے آؤ اخوانکم پھر بھرا ازواجکم اور بیویاں عشیرتکم پھر رشتہ دار اموال انک طرف تو موہا وہ مال جڑا تسی بڑی محنت نال کمائے وہ بھی رکھ مڑ تجارت رکھ دکان اپنی پھر مکان اپنا
8 چیزاں ترکڑی دے ایک پاسے دار تے مڑ اپنی جان کٹ کے بھی انہاں 8 دے نال رہا. جس بندے میری تقریر آج دی سننی ہوئے ان دے واسطے توجہ کرن دی ضرورت ہے. ایتھے ہی تقریر ختم ہے بس. اگلا پھر دی تفصیل ہی ہونی یا کچھ چند جملے بولاں گا. 8 چیزاں قرآن گنیاں نامی اپنی جان کٹ کے اٹھتے رکھیں. 9 چیزاں ترکڑی دے ایک پلڑے تے رسول اللہ دا پیار دوجے پاس. توجہ ہے سائیں. اللہ فرمایا ہون ترکڑی چاہ. اگے ترکڑی اینج ہوندی ہے جدے 2 میزان ہوندے اس پاسے دے وہ ہون چاہ. یا اللہ چاہ لیا. فرمایا جے 9 چیزاں والا پاسا بھارا ہے نا تے اجے ایمان پورا نہیں ہویا. تے جے حضور والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے تے ترکڑی تھلے رکھ چھڑ تیرا ایمان پورا ہو گیا ہے. احب الیکم من اللہ ورسولہ. اے ایمان والے اگر اے 9 چیزاں کٹھیاں کیتیاں حضور نالو تینوں زیادہ پیاریاں نے کہ جے ایمان پورا نہیں. ہن میں اس بندے نے کی آکھاں جڑا جے اے پوچھدا پھردا ہے جھنڈیاں لانیاں چاہیے یا نہیں لانیاں چاہیے. پایا گل لگا لانگ گئی ہے تو اجے جھنڈیاں تے کھلوتا ہے. جی گل بہت اگاں ٹر گئی ہے. تسی اجے اس گل تے کھلوتے ہو جھنڈیاں لینیاں کہ نہیں لینیاں. چھڑ پایا پرا کہڑے چکر نو پیا اسی بی اے ڈسکس پہ کرنے ہاں ماسٹر لیول دی گل پہ کرنے ہاں. تو اجے الف نار والا قاعدہ پڑھیا ہے جسانا نے آئے ذرا میں دسی جائے او چھڑ پایا پرا بہ جا. تیرا ساڈا معیار نہیں تیرا ساڈا لیول ہی نہیں پیا بندا. تو کتھے اسی کتھے ہاں. اسی جند کٹ کے باہر رکھی بیٹھے ہاں. تو چڑیاں دی گل کرنا بے جھنڈیاں کتھے لائیاں. اسی تے سودا جان دا پہ کرنے ہاں. عزیزان علی وقار تو اجے اے سوچنا ہے یہ جھنڈیاں لانیاں نے کہ نہیں لنگر پکانا ہے کہ نہیں جھنڈے اٹھانے نے کہ نہیں جلوس کرنا ہے کہ نہیں نعرے لگانے نے کہ نہیں خوشبو لگانی ہے کہ نہیں. تو اجے اے سوچی بیٹھا ہے نقش نالین سینے دے سجانا ہے کہ نہیں. ساڑھے تو پوچھے تے سیدھے تھے کھلیا زمان و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان. کہیے نظر آئے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے. بھائی صاحب تصور سبز گنبد کرو سامنے رسول اللہ دا روزہ ہے. اسی بیٹھے ہویا تے کی کر رہے ہیں ہم آئے یہاں. رکیے جڑا اس واسطے آیا میں کاروبار کرنا آیا میں انگریزی پڑھنا آیا میں کاروبار کرنا آیا میں نوکری لینا آیا میں شادی کرنا آیا میں بچے پیدا کرنا آیا پھر مر جانا واسطے آیا. وہ نہیں سمجھ سکتا تے جڑا آندا ہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے دہن میں زبان. بھائی صاحب جڑا نواز شریف دا بندہ نواز شریف دے بندے میں کہ وہ جی آپ پورا بندہ تے مان لے تو دا بندہ کی میں بڑھوں دوجے ساڑھے ہیں جڑے نوجوان اسی جی عمران خان دے بندے ہیں میں کہ انہوں پہلا آپ بندہ بنا لو تو مڑ تسی ہو دے بندے مان لے
گل دی سمجھ آئی کہ اجی وہ آپ تے پورا بندہ ہے نا تسی ہوتے بندے کیوں بنے پھر دے ہو آخر تسی کی آندے ہو میں کیا سے آنے بندہ او دا بان جی دا بندہ بنیا فخر ہوئے ہم ہیں عبد مصطفیٰ یا حضور دا بندہ بان یا حضور دے رب دا بندہ بان تے بندے دا پتر بان جنہ دا بندہ بننا چاہیے دا انہ دا بندہ بان جنہ دا بندہ بنیا بندہ فخر نہ ڈال سکے میں رسول اللہ دا الحمدللہ رب العالمین ساڈا ایمان اور ساڈا عقیدہ ہے کیا عقیدہ ہے میرے دوست دہن میں زبان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے الحمدللہ رب العالمین ایمان اور عقیدہ تے رکھیا ہے اللہ دے فضل نال بھلا ہوئے بابا جی رضوی صاحب دا جنہیں سبق پڑھایا انہیں جانا انہیں مانا دیکھو کوئی کہتا ہے میں زرداری کو مانتا ہوں ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے میں عمران کو مانتا ہوں کوئی کہتا ہے میں نواز شریف کو مانتا ہوں کوئی کہتا ہے میں شہباز شریف کو مانتا ہوں میں نے کہا بھئی آپ مانتے ہوں گے ہم نے تو حضور کو مانا ہے ہم نے تو حضور کو مانا ہے اور دل سے مانا ہے زبان سے نہیں مانا زبان تو صرف اظہار کے لیے ہوتی ہے مانتا تو دل ہے نا جسے بھی مان لے زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے توجہ ہے کہ نا الحمدللہ رب العالمین جدو میں درس نظامی پڑھتا تھا نا ادو ہدایت بخشش نال آشنائی ہوئی یہ شعر ادو بھی میں پڑھیا پھر پیچھے بھی ساری زندگی پہ پڑھیا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا یہ ساری زندگی پہ پڑھیا ہے لیکن جدو بابا رضوی کو سنیا ہے نا ادو پتہ لگا بھئی یار اس شعر دا مطلب آئے پڑھتے پہلے بھی رہے یہ نہیں میں پہلے نہیں سی پڑھتے بلہ پہلے بھی پڑھتے عزیزان دی وقار جدو بابا جی نے سنایا پھر سمجھ آئی کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر اس کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے عزیزان محترم اے ہے عقیدے دا اصل مرکز اقبال فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دی قرآن دا مغز ایمان دی روح تے دین دی جان قرآن دا مغز ایمان دی روح تے دین دی جان مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین واہ اقبال اسی پنجابی جاننے ابھی گاڑ مار چھڑی آج ادھو کو گال بڑی کمال دی کرے جیسی آنے ابھی گاڑ مار چھڑی یعنی گڑی بان کے نا تو گاڑ مار چھڑی ہے پھر وہ دے چو کوئی شاید نکل دی بڑھ دی بس وہ گال پوری ہو گئی ہے
میں نہ علامہ اقبال ہے شیر تے گڈ مار چھڑی کمال کر چھڑی جے فرماتے نے مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین پایا اے متے آکھو بھئی کی تسی محبت کر دیں اللہ قرآن ہی ساریاں چیزاں گن کے فرمایا احبا الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ تو یہ آیت قرآن چنا ہوئے تو مڑتے مولوی نہ کھو بھائی مضمون کوڑوں گھڑے ہی تو یہ قرآن چے مضمون ہوئے تو پھر بھائی صاحب تسی سمجھ لو جس پیدا کیتا ہے اس ایمان دا معیارے رکھے ہے لہذا جے ایماندار بننا ہے تو معیار اس تے پورا اترنا پڑنا ہے ورنہ ایمان مکمل نہیں متوجہ ہوئے ہو ادھے اتے ایک جملہ عرض کرا اب بندے سانو آندے نے جڑیاں جھنڈیاں نے توڑیاں یہ کتھے لکھی ہیں جی تے میں آنا کدہ ہی نہیں لکھی نہون کر لو جڑا کرنا بھائی جی سنیاں نو صدیاں لگ گئی اندر سے آن جھنڈیاں کتھے لکھیاں نے جھنڈے کتھے لکھے نے میلاد کتھے لکھیا ہے حلوہ کتھے لکھیا ہے مرغا کتھے لکھیا ہے میں بندہ بھی کھاؤ جیڑا تو اڈیاں مان کے کام کرن لگ پیا ایڈے خرچے والا کام کاری سن نہیں سکتے انہوں نے کیڑی لوڑ کوئی بندہ میں نہیں ویکھیا جڑا مولوی دون ہر سال آندہ ہے کتھے لکھیا جے بکھا جو تھک گئے انہیں منیا جے فقیر دا ایک جملہ سن لو انہاں سے کرو باجی تُسی او کیتا کرو جڑا لکھیا ہے ایسی لکھیا ہے تو اگاں لانگ گئے بھائی صاحب توجہ ہے کہ نا انہاں کرو باجی ایسی لکھے تو وہ اکسی لو پھر ہن ایک کتھے لکھے کیونکہ مولوی دی عادت ہے نا وہ ہر گل ایک کتھے لکھے آگی تو فقیر عرض کرتا ہے بھئی تسی انہوں آکھیا جائے 40 روپیاں کی زکاة کنی لکھی بھائی 40 ہون تے اللہ دے راتے کتنے دینے چاہیے ایک 40 روپیاں کی سال لنگ جائے تے زکاة کتنی ہے اللہ دے رات 40 انچو کتنا دینا چاہیے ایک ہن لکھیا ہے تے 40 انچو ایک کے تے جائیں گڑڑی بن لے آندی ہے اس لکھیا ہے ایک کے لے آندی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جدو حضور فرمایا مال لے آؤ جو نہ سارے دی گڑڑی بن لے آندی ہے تے انہاں اے پوچھیا ہے لکھیا کی تھے ایمانداری نال دسو کیا ابو بکر گڑڑی لکھیا ہوئے کے لے آندی ہے یا عشق نال لے آندی ہے تسی انہاں نہ کھو پاجی تسی لکھیا کر دے رہو 40 چو ایک دن دے رہو اسی گڑڑی آلیاں دے پیچھے ہیں گلدی سمجھ آئی کہ نہ آئی پاجی تسی وہ کرو جو لکھیا ہے سوان مبارک ہوئے سان وہ کرن دے ہو جڑے گڑڑی آلے کر دے ہیں اور مڑے چاس سڑی جے کسے سمجھ آوے تے تقریر سالے تے سمجھر دا نا جتنیا مال اعلان حضور فرمایا لیا ہوتے جتنیا لیاندہ حضور ساریاں تو پوچھ دیا ہے لیاندہ کیا کی لیاندہ ہی تو کی لیاندہ ہے تو کی لیاندہ ہی وہ پھر دس سرکار اتنا لیاندہ ہے اتنا لیاندہ ہے اے پیڑا ابو بکر جندے تو سائیاں اے نہیں پوچھیا لیاندہ کیا انہاں فرمایا پیشاں کی چھڑی آئی پائیا گلدی سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے انہیں سمجھ آوے کہ پتہ لگے گا نا بھئی ساری عمر جو لنگ گئی جے کتھے لکھے آئے دا جواب دے دیا سان اور کام بھی کوئی نہیں مولویاں نے ہی دس دے رہی ہے لکھیا کتھے بولنا کرو بھائی جاؤ وہ کرو جڑا لکھے آجے ساڑھے کوڑتا ہے اتنا ٹائم میں نہیں بتواڑے کوڑو پوچھئے ختم بخاری کتھے لکھی ساڑھے کوڑتے ہیں ٹائم میں نہیں بجڑا تُسی دستار فضیلت جلسہ کر دے ہوئے کتھے لکھی سانتے بھی کوئی نہیں غرض بتوسی منار بڑھائے دے کتھے لکھے سانتے بھی کوئی نہیں غرض بائٹے بڑے بڑے درس بنا چھٹے کتھے لکھے سانوں کی لگی ساڑھے کوڑ ٹائم ہی نہیں محرمہ تو ویلے آئے تھے ملاد ہے چو گیا ملاد تو ویلے آنا تھا یارمی شریف نو لگ پونا ساڑھے کوڑ ٹائم ہے نا تو پوچھ دے رہی ہے کتھے لکھے آج کو گلدی سمجھ آئیے کو نہیں بچے ساڑھے کوڑ ویڑے ہی نہیں انہا تو پوچھن دا بھئی لکھیا کی تھے جے پر تو آنے پہ آنا بیٹا سیر نہ کھپاوے نہ اے انہیں نہ منوں پہ مننا ہے نہ کوئی نہیں میں تو آنے مطمئن کرنا آستے دس دا پیاں بھئی جانے من ساریاں لیاندہ
سائیاں پوچھیا لیاندہ کیا کوئی ہے جنہا اس فرق نو محسوس کر سکے کہ ساریاں تو پوچھیا لیاندہ کیا گٹھڑی آلے تو سائیاں پوچھیا چھڑیا کیا واہ گڑھڑی آلے یارا تیرے تو صدقے جاواں اگون نامی یاد کر دیتی ہے فرمایا اللہ جو دا رسول ایتھے آئی گالو سوڑیا اللہ تے اس دا رسول چھڑ آیا اور کسے شاید ہی لوڑی کوئی کیونکہ انہوں نے ایمان رکھی تھا ہم آئے یہاں تمہارے سوڑیا مال کمان نہیں آئے ہم آئے یہاں تمہارے سنو رکو پھر پڑھاں گے مزہ لے کے پڑھاں حوصلے نال کوئی جلدی ہے سنو لکھیا ہے جدو جان نو خطرہ ہوئے کلمہ چھاڑ دے جدو تہاڈی جان نو تکلیف ہوندی ہوئے نا تے زبانی کلمہ چھاڑ دے لیکن دل نہیں بھی نہ کرنا دل وچ تے کلمہ رہنا ہے لیکن جدو دشمن سخت ہوئے اور مقابلہ سخت ہوئے تے زبانی کلمہ چھوڑنا بھی پوے تے چھوڑ دیو تہاڈے ایمان وچ خلل نہیں آئے گا لکھیا تے یہ لکھیا ہے بلال نو کیوں نہ پتہ لگتا جنہوں مشورہ بھی دیتا جاندہ بھئی یار تھوڑا ہوڑی پڑھ لے تو اندازہ نہیں پڑھنا بھائی صاحب میں سوالے کرنا میں لکھیا تھے بھئی چو چھڑ دیو ان چھڑن دا بھی کوئی نہ یاد آندے ہوڑی کر دیو اندازہ زور نالی پڑھنا جو کرنا ہی نے کر لینا وہ کیڑی شے آئی جڑی لکھے تو اگا لے گی یہی بلال پاک میں نے دسو جے تو انتے میں مسئلے دا پتہ ہے تو بلال نے کوئی نہیں بتا سکتا ابو بکر صدیق نو نہیں پتا سنو تو ان سمجھ آ جائے گی ذرا وضاحت اور ہو جائے گی سرکار ایک مرتبہ ایک پنڈ گئے دیہات کوئی لوگ لڑے سن انہوں نے صلح کران سرکار ادھر چلے گئے پچھو نماز دا وقت ہوئے تو بلال پاک نے اذان پڑھی جیڑا بندہ جاگتا ہے نا فکری طور تو اس جملے نے سنے اذان پڑھ کے سارے صحابہ سارے بلال کہندے نے ابو بکر اگے کھلوو تے نماز پڑھاؤ سارے صحابہ اور بھی ایسا نہ اور کسی آکھیا میں اگے ہوں تے نہ بلال نے کسی اور نو فرمایا باقی ہو یہ دا مطلب ہے حضور تے ہوندیاں میں حضور تو بعد اگر صحابہ کسی نے حضور تے مسلح تے کھلارن دے لائق سمجھ دیا تو ابو بکر صدیق ہے اب نو مسئلے دی سمجھ آئی کہ نہ آئی اللہ برکت دیا سرکار اگے کھلو بلال اگے ابو بکر اگے کھلو گئے جدو نماز شروع ہوگی تھی حضور آگئے میں دنیا کی کوئی فقہ دی کتاب اٹھا کے دکھاؤ جدو امام اگے کھلو کے شروع کر لے تو پچھو جدہ وڈا عالم بھی آ جائے وہ مسلح تو پیچھے آٹھ جائے تو مولوی صاحب اگے کھلو رہے کتھے لکھے نماز پوری کرو مولوی صاحب پیچھے کھلو لیکن جدو حضور آئے تو جڑے مگر سن انہاں کمال کیتا بجرام سرکار آ گئے نے توجہ نہ کی تھی دوبارہ پھر تصویق فرمائی پتہ لگ گیا حضور آ گئے انہاں مسلح چھڑ دی نماز نہیں توڑی نماز مسلح چھڑیا تو پیچھے ہو گئے حضور آئے تو آپ نے موٹے دے ہاتھ رکھ کے فرمایا قوم کھڑا ہو فاستقم پکا رہو پڑھا نماز حضور جدو فرمان پڑھا تو وما ینطق عن الہوی آیت ذہن وچ رکھ کے سمجھو خبر رتبہ کی ہے جدو حضور فرمان پڑھا تیرا مطلب ہے صرف حضور نہیں چاہتے اللہ بھی حضور دے منہ چوں نکل گیا پڑھا لیکن پتہ نہیں وہ ابو بکر صدیق کس جگہ تے کھڑے ہیں انہاں کے باویں سائیں پیان دے پڑھا وہ پھر پیچھے ہو گئے حضور دی گل نہ مننی میں انجا نہ حضور دے آنکھیں نہ لگے جدو پیچھے ہو گئے تو حضور اگے کھلو گئے نماز پڑھا لئی قرآن دا حکم ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم حضور جو فیصلہ کرن جڑا نہ مننے ہو ایمان والا ابو بکر پیچھے ہٹ گئے تھے حضور نماز پڑھا کے فرمایا میں جو آکھیا سی کھڑا رہو
پھر تو پیچھے کیوں ہٹے ہیں؟ پاجی یہ لکھے تے ہندے تے کھڑیاں رانا یہ لکھے تے ہندے تے پھر کھلو کے پڑھانی آنے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو قحافہ دے پتر واسطے جائز ہی نہیں کہ تواڈے ہندے آگے کھلو کے نماز پڑھائے. سنو کوئی بندہ ہے ناکے میرے دا مطلب ہے ابو بکر اور حضور دی گل نہ من دے ہوندے. میں کہ جی مولا علی اور بھی نہ من دے ہوندے. حضور نے حدیبیہ دا صلح نامہ لکھوایا تو فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی نے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جدو لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تے سہیل بن عمر اس ویلے جے کلمہ نہیں سی پڑھیا کہنے لگے جی اسی تو الرحمن تے الرحیم نو نہیں جان دے لکھو بسمک اللہم اگلا مٹا دیو. حضور نے فرمایا علی اللہ دے دو میں نام مٹا دے. حضرت علی نے حضور دے کہنے تے اللہ دے دو میں نام الرحمن اور الرحیم ریموو کر دی مٹا دی. لکھیا بسمک اللہم اللہ بڑھا ہے نا چاہے اللہ دے نام بھی بڑھے. حضور نے فرمایا لکھو ہذا ما قادا بہی محمد الرسول اللہ. یہ محمد الرسول اللہ دا فیصلہ ہے جو انہوں نے فرمایا ہے. جب حضرت علی نے محمد الرسول اللہ لکھ لیا نا تو سہیل بن عمر بولے بھئی اسی تو ان رسول اللہ مان لیے تھے جھگڑا کیڑا ہے رسول اللہ مٹاؤ. حضور نے فرمایا علی محمد الرسول اللہ مٹا محمد بن عبداللہ لکھ. تے میرے مرشد مولا علی قلم تھلے جا رکھی جد کیتی یا رسول اللہ مینوں اللہ دی قسم ہے میں قیامت تک تو اڈا نام مٹا نہیں سکدا. میں لکھن آنے آئے چاہ میں مٹان آنے آئے چاہ. بھائی صاحب لکھیا یا تا ہو رہے تے ہندہ اور پیا تے پھر کسی آج تھی فتوہ لایا پھر مولا علی حضور دے آنکھیں کیوں نہ لے. پاجی لکھیا ہو رہے عشق دا لکھیا ہو رہے. عزیزہ ندی وکار انج کہہ لو عشقی کردہ ہے اپنی مرضی دے کمے نائے راوے کھدا نا قراوے کھدا جتھے چاہوے. کھلو جاؤ جڑا بندہ ہن نہ سمجھیا وہ میری تقریر سمجھن آیا ہی نہیں. میں ان معاف کر چھوڑا. میں اس بندے نے معاف کرنا وہ بندہ میری تقریر سنن ہی نہیں آیا. وہ چاول واسطے آیا لنگر واسطے آیا یا چسکے واسطے آیا وہ میری تقریر واسطے نہیں آیا جنہاں ہن نہیں سمجھیا. جڑا بندہ معذور ہوئے جدو دین نو لوڑ پوے اون کھلونا چاہیے یا پیراں والےاں نو. میں نے گل دسو ویل چیئر والے کھلونا چاہیے یا جنہاں دے تے 2.5 من چربی انہاں نے کھلونا چاہیے. جی وہ مولوی جڑا ہر ویلے ٹی وی تے آیا ہوندا ہے سمجھ آ گئی جناب نہ لین دی کیڑی لوڑ وہ چنگا ڈھیر سارا ہے. ہاں میں اے پوچھنا جن دے دو میں پیر صحیح نہیں وہ سانو آندا کتھے لکھیا جے اونوں آکھو ہن قرآن سر دے اوتے در تے دس جدوں دین نو اوکھا ویلا ہوے جنہاں دی ہر شے صحیح ہوے انہاں نوں کھلونا چاہیدا یا جنہاں دے پیر بھی کوئی نہ انہاں نوں کھلونا چاہیدا. تو نے کہا لکھیا ہے تا ایک جڑا معذور ہے اودے اوتے جہاد فرض نہیں لیکن جدو عشق اندر ہوئے تے نرے جہاد تے نہیں رہندا امیر المجاہدین بنا دیتا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. عزیزم قرآن حدیث فقہ قرآن حدیث اور فقہ ترے کتاباں اٹھا لو جڑیاں مردی جے معذور تے جہاد فرض نہیں معذور تے جہاد فرض نہیں پیران آتے فرض ہے نا جڑے صحت سلامت ہے لیکن پیران آلے ستے رہے پیران آلے ستے رہے لکھے آئے آلے ستے رہے اے جڑے سانہ دینے کتھے لکھے آگے وہ ستے رہے تے جنہ دے اندر عشق سی انہاں ویل چیر پیور لے
نہ ویکھیا ہائے کہ سڑک ٹھنڈی ہے، نہ ویکھیا مہینہ ٹھنڈا ہے، نہ ویکھیا مینوں بخار ہے۔ جدو آ گئے نا میدان ادو دنیا نو دسیا نے دنیا والے ہو اے جے جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سان گل گلن اے لکھیا کتھے جے؟ میں کہا ہن جو بل گھٹیا ایڈا پاس ہویا ہے کہ جڑا سان ہر ویلے آندے کتھے لکھیا ہے؟ بولے کیوں نہ اٹھے کیوں نہ بھائی صاحب یاد رکھو جدو اندر عشق آ جائے نا یہ ڈر لاگ چھڑا یہ تقریر پوری جڑی میں پھر کسی دن کروں گا کہ جدو اندر عشق آ جائے بندے ڈر نہیں آؤگا، ان خوف نہیں ہوتا ہوتا ڈر لے جاندہ ہے۔ سارا زمانہ ایک پاسے ہوندہ ہے، وہ کلہ نہتا ایک پاسے ہوندہ ہے، انہوں خوف نہیں آؤ۔ عزیزان من سانو آندے نے کتھے لکھیا جے انہاں کرو بھائی صاحب عاشقاں وہ کیتا ہی کدی نہیں جڑا لکھیا ہوئے۔ اسی دنیا ہوتے صرف ایک قانون دے پابند اور وہ شریعت ہے۔ شریعت جس تو روکے گی وہ نہیں کرا گی، شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے سانو شریعت جس کام تو نہ روکے تو دا تعلق نبی پاک دی محبت دے اظہار نہ ہوئے تے اسی ہر اظہار دا طریقہ اختیار کر دے رہو۔ توجہ ہے کہ نہیں جی اے جڑیاں کتھے لکھیا ہے؟ میں کہ لکھیا ہے تا نکاح ہوتا ہے، اگلا لکھیا ہے کوئی نہیں ہوتا تو وہ نہیں جانتا۔ بدری بھائی لکھیا ہے تو صرف نکاح ہی نہیں ہوتا، میں تیرا اتنا نکاح ہو گیا جو مجھے کو مولوی صاحب کرتے ہیں وہ سارا لکھیا ہے۔ واضح میں نکاح جو ہو گیا اگلا لکھیا ہے ویکھن دی کی لوڑ ہے؟ میں کہ اتنے لکھیا ہے نا کہندا ظالمہ سنیا نہ لکھیا لکھاؤ گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ سمجھ آئی گل منع کرنا کرنے والی تا نہیں دیکھی گل نہیں سمجھ آئی نہیں بھائی صاحب اور لکھیا ہی ہوندا ہے کچھ بین السطور لکھیا ہوتا ہے۔ عزیزان دی وقار حضرت سلطان باو رحمت اللہ علیہ بولے تے آپ فرماندے نے ایمان سلامت ہری کوئی منگدا تے عشق سلامت کوئی منزل سے عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو منگل ایمان شرماون عشق تے دل نو غیرت سلامت رکھی میاں حضرت باو تے میں ایمانو دیا دھروئی عزیزان من محبت جی دے وچ اجازت دے وے دل جی دے تے مطمئن ہوئے شریعت منع نہ کر دی ہوئے وہ کام کر لیا۔ الاصل فی الاشیاء اباحت اپنی اصل وچ ساریاں چیزاں جائز نے منع دی دلیل چاہی دیئے جانے من منع ہوئے نا منع دی دلیل دی لوڑ ہے پیار کرنے چ دلیل دی کیڑی ضرورت ہے؟ اللہ فرمایا نا کلو واشربو کھاؤ تے پیو ان کو بندہ کہ میں ملک شیک قرآن ہی چکاٹ دے تو ان دے بوت تے ہی مارا گے تیری سمجھ نہیں ہوندی بھی اللہ جو پہ فرماندہ ہے کھاؤ تے پیو ان کو ملک شیک تیری کی تو کٹ دے کھاؤ تے پیو اللہ فرماندہ ہے نبی نال پیار کرو بھئی پیار ہندے ہی جھنڈی اتاں کر کے تے کار
پیار دا اظہار ہوں بتیاں لا کے تے کر، پیار دا اظہار ہوں لنگر پکا کے تے بھائیا کر، پیار دا اظہار ہوں نعرے مار کے تے بھائی صاحب کر، تے مولوی تو بے پرواہ ہو جائے۔ ملہ کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ بھائیا تو لکھیا کرن دے، اسی یار دی محبت لکھے تو تھوڑے جے اگاں لگ دے۔ ایک صرف دائرہ ہے جی دے اسی پابندارو، دائرہ شریعت دا۔ مولوی دے دائرے دے پابند نہیں، شریعت دے دائرے دے پابند۔ توجہ ہے؟ وضو کرو تے لکھے آئے وے جڑا پانی وضو دا تو اڈے وجود نالو الگ ہو جائے وہ مائے مستعمل ہے، وہ دا استعمال مکروہ ہے، لیکن صحابہ حضور دا مائے مستعمل اپنے چہرے آتے مل دے ہے۔ تو کتھے لکھے ہے؟ حضور دا لواب دہن بندے دے وجود 5 چیزاں نے جنہاں تو دوسرے لوگ نفرت محسوس کر دے۔ لواب، بلڈ خون، پسینہ، پیشاب، پخانہ، 5 چیزاں تو بندے دی تو لوگ دوسرے لوگ کراہت محسوس کر دے یا نہیں؟ حضور دا لواب دہن صحابہ انجات کر دیا، اپنے منہ تے لا لیندیا ہے، صدیق اکبر دی اڈی تے لگیا تے شفا ہو جاندی ہے، مولا علی دی آنکھاں تے لگیا تے صحیح ہو جاندی ہے۔ بھائی صاحب تارے پاکاں راقیہ سے خود مگیر، گرچہ مانت در نوشتن شیر و شیر، شیر تے شیر لکھنے چی کو جے ہوندے نے پر ہوندے ہی کو جے نہیں۔ رسول اللہ کھوئے چ پا دیں تے سارا کھو میٹھا ہو جاندہ، تو اڈا پانی سا لگ جائے تے کرونا پھیل جاندہ۔ ریکو جے کی میں ہوئے سرکار دا بلڈ ہوئے صحابی پی جائے تے دو دا خرام ہو جائے۔ سرکار جس جگہ تے رفع حاجت واسطے جلوہ گر ہون اس جگہ تو خوشبو آوے، حضور دا پسینہ خوشبوہاں میں استعمال ہو۔ بھائی صاحب تے یہ کتے لکھے آسی؟ یہ کتے لکھے آسی کہ حضور ستے پہ ان کے پسینہ لا دیا؟ کدے بھی نہیں لکھے؟ حضور دا خون پی جا بیجے کدے بھی نہیں لکھے؟ حضور دے ناخن صحابی رسول قرآن تے وصیت فرمائی کہ میں فوت ہو جاواں تے میری آنکھاں تے رکھے آئے۔ حضور چادر لے کے مسجد چاہے نا تو ایک صحابی ویکھی عرض کہتے ہیں سوڑا ہے چادر میں نہیں دے چھڑ گئے، حضور لا کے دے دی۔ دوجے پیر بھائی آکھیا یار کڈی سونی پی لگ دی سی رسول اللہ، اجے ہونی تے حضور پہلی واری لئیے تو تم مانگ بھی لئی؟ تو بھی ایک واش ہے کہ سر انہوں نے فرمایا میں کیڑا پہننا آستے منگی ہے، میں رکھ دینی ہے جدو کارن ہے انہوں کہنا ہے میں مر جاواں مینوں اے دیچ لپیٹ کے دفن کرے آجے سرکار دی چادر مبارک دا صدقہ۔ حضرت ہی لوگ سن، حضرت اورنگزیب عالمگیر شہنشاہ ہندوستان صاحب فتاوی عالمگیری انہاں کو ایک امام پاک دی امام حسین دی قبر شریف دی چادر جدو فوت ہونے لگے تھے وصیت کی تھی کہ میں نے اس چادر ہی دفن کرے۔ این اعتقادات اہل سنت تو بھائی صاحب یہ لکھیا ہے، یہ تھی محبت، یہ تھی عشق، یہ تھی پیار ہے۔ یہ کتنے انسانوں کو بندہ آکھے وہ تسی سننی ہیں جدے کام کر دے ہو رسول اللہ دے روزے تے مستری لگنے ہو تو ترک آندے تھے کھڑکنا کرے آجے وہ دے باہر لے جا کے اتاں گھڑ کے تے حضور دے روزے تے لیا کے لاؤ دے درود نال پڑھ دے رہے یہ کتنے لکھے ہوں دے۔ امام مالک مدینے جانا تے پیران جتی نہیں پاؤں دے دسو کیڑی کتاب اچھ لکھے حدیث دی اچھ فقہ دی اچھ قرآن اچھ حدیث اچھ بجے تو مدینے شریفہ ہو پیران تو جتی لا چھڑیا یہ کتنے لکھے ہے؟ کوئی نہیں لکھے ہے۔ وہ گوڑے تے بے کے مدینے دی حد تو باہر جا کے رفع حاجت واسطے جان دیا مدینے دی حدود اچھ پیشاب نہ کر دے انہیں کتنے لکھے ہے؟ تو لکھے ہر بڑے کر کتنے لکھے ہے؟ یہ چھڑ دیو کھاڑا تسی سنی با مولوی آندہ بکھاؤ کتنے لکھے ہے تسی مولویاں مگر بھائی باندھو کتنے لکھے انہوں نے کرو کوئی نہیں لکھے ہے بھائیا جا تو لکھیا کردہ رہو یہ ہر بڑے لکھیا لائی ہے جا تو وہ کر جیڑا تیرا دل کردہ ہے اسی وہ کرنا ہے جو ساڑا دل کردہ ہے۔ قیامت علیہ دن حضور فیصلہ کرنگے چنگا کیڑا رہے ساڑا عقیدہ ہے اسی تو اتھے جا کے بھی آکھنا ہے ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں
زمین و زمان مکین و مکان دہن میں زبان بدن میں ہے جان ساڑھی تو باجی گل ہی ہے ساڑھے کو گل ہی کوئی نہیں وما علینا الا البلاغ